السلام علیکم دوستو، یہ بیان پیر اجمل رضا قادری کا بیان ہے اور بڑا ہی اچھا بیان ہے۔ اللہ کی قسم سنو گے تو دل کو سکون ملے گا۔ ایک بار لازمی سنیں، بڑی مہربانی ایک بار لازمی سنیں، شکریہ۔ اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا، خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں۔ دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں، اب تو بڑا سخت وقت آ گیا۔ اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی۔ وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی۔ اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو، بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا۔ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو۔ جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے؟ جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ وہ نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں۔ پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا۔ دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے۔ میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا۔ اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5 7 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے۔ اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوا بھی کریں، اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس بذل کو۔ جی ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لائیں جی، حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں یہ ہے۔
اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی بال بچے ماں باپ دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے راستے میں۔ یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں، اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے۔ اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں۔ لیکن اگر خاتون کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامد کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلتا۔ تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا؟ اپنی زندگی میں اپنے مزاجوں میں اخلاص، بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں دکھاوا کرنے والے، بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی۔ خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر بھی۔ آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا؟ اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا۔ خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی۔ بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا۔ یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہوں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے، پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا۔ آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سارا چکر پروٹوکول کا ہے، مجھے آگے نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا۔ اگر اخلاص ہو جائے نا یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنی، تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، پھر تو انداز اور ہو جاتا۔ اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا۔ مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر تو انسانی زندگی انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے، وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مخلص ہے نا جو بندہ تو وہ سادہ بھی ہے، جو مخلص ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے، اور حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی روٹین میں، اس کو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں کسی ادارے میں، خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد سب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاص ہے۔ اگر مخلص ہو جائیں، منتظمین، معاونین، تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں، وہ پڑھ جائیں۔ ہم اگر مخلص ہو جائیں، اخلاص ہو جائے
تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے. مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے, بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں گے. شرط اللہ کی رضا ہے, اللہ کی رضا شرط ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا, وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا, تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مال غنیمت, بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے, بادشاہ کا تاج, وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا, مل نہیں رہا تھا, جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا, تاج بادشاہ کے کہیں کھو گیا. تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا, تو ان سے جب پوچھا گیا, وہ تاج انہوں نے پیش کیا, چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا. کہنے لگے نہیں, گزر بسر مشکل سے ہے. تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج ہاتھ آیا تھا واپس کیسے کر دیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, دیانتداری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی. اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں, قبیلہ ہی بتاتے جائیں. یہاں تو آپ کو پتہ تصویریں بھی لگتی ہیں, اخبار بھی آتے ہیں, فیس بک بھی چلتی ہے, فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے, بورڈ بھی لگتے ہیں, پھٹیاں بھی, یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب. وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے, پتہ ہے جس نے اجر دینے ہیں اسے. آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینا ہے تو وہ جانتا ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب اور رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں, باپ کا نام بھی جانتے ہیں, قبیلہ بھی جانتے ہیں. اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی, زندگی سادہ ہو جائے گی. لوگ اذیت سے, یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں, کہتے ٹھہر جاؤ بھئی آپ گلدستہ دینے لگے دے دو, ٹھہرو کیا ہو گیا؟ کہنے ذرا کیمرے سے دیو لیندے ہو. بھئی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو, اس کے بعد پیش کرنے. اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ, اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ حق زندگی تو باہر ہے, زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے. اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے گھر میں, اپنے دوست احباب کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں. مزاج خلوص والا ہو, للہیت والا ہو. ہم مسلمان ہیں, ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو, پی لو, موج کر لو, یہی ہے سارا کچھ. ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو, اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو, واپس لوٹنا ہے, اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے, جزا سزا کا فیصلہ ہوگا. لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں, یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا, سب نے لوٹنا. تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے, اس کے لیے شرط اخلاص ہے, اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے. بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے, انہوں نے چھوڑ دیے. بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے. کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے, کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں, پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے, تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہیں. حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی, پوچھی تھی, حکم نہیں دیا تھا. وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ, لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا. ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے, اور جب دینا پڑتا ہے تو, حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے, دیا ہی میں نے, اب اس میں سے دے. تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی, اب تو لوگ بتاتے نہیں, کہتے ہیں چپ کرو, عزت نفس کا مسئلہ.